نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ 11واں پارہ سورۃ توبہ، آیت نمبر 111 تو 115۔ لفظی ترجمہ: ان اللہ تعالیٰ نے اشترا خرید لی من المؤمنین مومنوں سے انفسہم ان کی جانیں، و اموالہم اور ان کے مال، بأن عوض میں لہم ان کے لیے جنت بہشت ہے، یقاتلون وہ لڑتے ہیں، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، فیقتلون پس مارتے بھی ہیں، ویقتلون اور مارے بھی جاتے ہیں، وعدن وعدہ ہے علیہ اس پر، حقاً سچا، فی تورات میں، والانجیل اور انجیل میں، والقرآنی اور قرآن میں، امن اور کون ہے اوفا زیادہ پورا کرنے والا، بعہدہ اپنے وعدے کو، من اللہ اللہ سے، فاستبشروا پس خوشیاں مناؤ، ببیعکم اپنے اس سودے پر، الذی جو بایعتم تم نے سودا کیا، بہ اس سے، وذالک اور یہ، هو الفوز العظیم بہت بڑی کامیابی ہے، التائبون توبہ کرنے والے، العابدون بندگی کرنے والے، الحامدون حمد و ثنا کرنے والے، السائحون اور روزہ رکھنے والے، الراکعون اور رکوع کرنے والے، الساجدون اور سجدہ کرنے والے، الآمرون اور حکم دینے والے، بالمعروف نیک کاموں کا، والناہون اور منع کرنے والے، عن المنکر بری باتوں سے، والحافظون اور حفاظت کرنے والے، لحدود اللہ اللہ کی حدوں کی، فبشر خوشخبری دو، مومنین مومنوں کو، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے، آمین ثم آمین۔ ما کانا نہیں ہے، للنبی کسی نبی کے لیے، والذین اور ان لوگوں کے لیے جو آمنوا ایمان لائے، ان یہ کہ یستغفروا کہ وہ بخشش مانگے، للمشرکین مشرکوں کے لیے، ولو اگرچہ کان وہ ہوں، اولی قربا قرابت والے، من بعد اس کے بعد، ما تبینہ کہ ظاہر ہو گیا، لہم ان پر، انہم کہ وہ، اصحاب الجحیم کہ وہ اہل دوزخ ہیں، وما نہیں کانا ہے استغفار بخشش چاہنا، ابراہیم علیہ السلام کا لیے بھی ہی اپنے باپ کے لیے، الا مگر ان یہ کہ موعدۃ ایک وعدے کے سبب، وعدہ جو اس نے کیا، ایاہو اس سے، فلما پھر جب تبینہ ظاہر ہو گیا، لہو اس پر، انہو کہ وہ، عدو دشمن ہے، للہ اللہ کا، تبرأ تو وہ بیزار ہو گئے، منہ اس سے، ان بے شک ابراہیم علیہ السلام، لأواہ نرم دل، حلیم اور بردبار تھے، وما اور نہیں کانا ہے اللہ لیضل کہ وہ گمراہ کر دے قومن کسی قوم کو، بعد از جب کہ ہداہم جب کہ ان کے ہدایت دی، حتیٰ یہاں تک کہ یبین کے واضح کر دے، لہم ان پر، ما یتقون کہ کس چیز سے وہ پرہیز کریں، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، بکل شیء علیم ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ فرمایا بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے اموال خرید لیے ہیں، اس کے بدلے کہ یقیناً ان کے لیے جنت ہے، وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، پس قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں، یہ تورات اور انجیل اور قرآن میں اس کے ذمے پکا وعدہ ہے، اور اللہ سے زیادہ اپنا وعدہ پورا کرنے والا کون ہے؟ تو اپنے اس سودے پر خوش ہو جاؤ کہ جو تم نے اس سے کیا ہے، یعنی یہی بہت بڑی کامیابی ہے، بے شک اللہ ہمیں ان کامیاب لوگوں میں شامل فرمائے، آمین ثم آمین۔ جہاد فی سبیل اللہ سے پیچھے رہ جانے والوں کے حالات جب بیان کیے جا چکے، تو جہاد کی فضیلت بیان کر کے مومنوں کو اس کی رغبت دلائی جا رہی ہے، ان سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے تم سے تمہاری جان اور مال کا سودا کر لیا ہے، تاکہ ان کے بدلے میں تمہیں جنت دے، سستی چیز لے کر بہت ہی قیمتی چیز تمہیں دی ہے، چاہے تم دشمنوں کو قتل کرو یا قتل کر دیے جاؤ، اللہ کا وعدہ ہر حال میں ثابت اور سچا ہے۔ سورۃ حدید میں فرمایا اپنے رب کی بخشش اور جنت کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھو، جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کی چوڑائی کی طرح ہے، وہ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ اسے اس کو دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ سیدنا واشی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ نے بدر کے دن طیمہ بن عدی کو قتل کر دیا تھا، اب میرے آقا جبیر بن محتم نے مجھ سے کہا اگر تو میرے چچا
طیمہ کے بدلے حمزہ رضی اللہ عنہ کو قتل کر دو تو تم آزاد ہو۔ پھر وہ وقت آیا کہ مکہ کے لوگ عینین کی جنگ کے لیے نکلے۔ عینین اس پہاڑی کا نام ہے جو احد پہاڑ کے سامنے واقع ہے اور ان دونوں کے درمیان وادی حائل ہے۔ میں بھی لڑائی کے ارادے سے مکہ کے لوگوں کے ہمراہ ہو لیا۔ جب دونوں فوجیں آمنے سامنے لڑنے کے لیے صف آرا ہوئیں تو قریش کی صف میں سے صبا بن عبد العزیٰ نکلا اور اس نے آواز دی، ہے کوئی لڑنے والا؟ تو اس کی اس دعوت مبارزت پر امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نکل کر سامنے آئے اور فرمایا، اے صبا، اے ام نمار کے بیٹے، استغفار، تو اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے آیا ہے؟ پھر حمزہ رضی اللہ عنہ نے اس پر حملہ کیا تو اسے قتل کر دیا۔ اب وہ واقعہ گزرے ہوئے ایک دن کی طرح ہو چکا تھا۔ ادھر میں ایک چٹان کے نیچے سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کی طاق پہ بیٹھ گیا۔ جب وہ میرے قریب ہوئے تو میں نے اپنا چھوٹا نیزہ ان کی طرف پھینکا۔ نیزہ ان کی ناف کے نیچے لگا اور پار ہو گیا اور اس سے وہ شہید ہو گئے اور میرا عہد پورا ہو گیا۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7 انصاری اور 2 قریشی صحابہ کے ہمراہ الگ تھلگ رہ گئے۔ جب حملہ اور آپ کے بالکل قریب پہنچ گئے تو آپ نے فرمایا، کون ہے جو نے ہم سے دفع کرے تو اس کے لیے جنت ہے، یا یہ فرمایا وہ جنت میں میرا رفیق ہوگا۔ اس کے بعد ایک انصاری صحابی آگے بڑھے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اس کے بعد پھر مشرکین آپ کے بالکل قریب آ گئے اور پھر یہی ہوا۔ اس طرح باری باری 7 انصاری صحابہ شہید ہو گئے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے باقی ساتھیوں سے فرمایا، ہم نے اپنے ساتھیوں سے انصاف نہیں کیا۔ باقی رہ جانے والے 2 صحابہ طلحہ بن عبید اللہ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ رہ گئے تھے۔ فرمایا سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حنظلہ بن ابو عامر رضی اللہ عنہ لڑتے ہوئے ابو سفیان کے پاس جا پہنچے۔ وہ اسے قتل کرنے ہی والے تھے کہ شداد بن اسود نے حنظلہ رضی اللہ عنہ پر تلوار کا وار کر کے انہیں شہید کر دیا۔ ان کی شہادت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، تمہارے ساتھی حنظلہ کو فرشتے غسل دے رہے ہیں، نے اس کی بیوی سے اس کی وجہ پوچھو۔ بیوی سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتلایا کہ جب حنظلہ رضی اللہ عنہ نے مارکہ عرائقہ سنا تو اس پر غسل واجب تھا، لیکن وہ اللہ کے راستے میں اس حالت میں نکل کھڑا ہوا، اور یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی وجہ سے فرشتوں نے حنظلہ رضی اللہ عنہ کو غسل دیا ہے۔ ابراہیم بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ بوقت افطار ان کے پاس کھانا لایا گیا تو وہ سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو یاد کرتے ہوئے کہنے لگے، وہ احد میں شہید کر دیے گئے اور وہ مجھ سے بہتر تھے۔ انہیں ایک چادر میں کفن دیا گیا اور وہ چادر اس قدر چھوٹی تھی کہ اگر اس سے ان کا سر چھپایا جاتا تو پاؤں ننگے ہو جاتے، اور اگر پاؤں ڈھانپے جاتے تو سر ننگا ہو جاتا۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ جو روزانہ ایک نیا سوٹ پہنتے تھے، نئے کپڑے پہنتے، اور جو پرانا ہوتا اس کو صدقہ کر دیتے، اور ان کی خوشبو دوسرے ملکوں سے آتی۔ جہاں سے وہ گزر جاتے تو پتہ چلتا کہ یہاں سے مصعب بن عمیر جو ہے وہ گزرے ہیں۔ تو جب وہ شہید ہو گئے تو ان کے لیے پاس چادر اتنی تھی کہ اگر سر ڈھانپا جاتا تو پاؤں ننگے ہو جاتے، اور جب پاؤں ڈھانپے جاتے تو سر ننگا ہو جاتا۔ یہ اس آیت کے مترادف کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے مومنوں کی جانیں اور مال ان سے خرید لیا جنت کے عوض۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب میرے والد احد کی جنگ میں شہید کر دیے گئے تو میں ان کے چہرے سے بار بار کپڑا ہٹاتا، دیدار کرتا اور روتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے مجھے ایسا کرنے سے روکا، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بالکل منع نہیں کیا۔ یہ منظر دیکھ کر میری پھوپھی فاطمہ رونے لگی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، تم لوگ رو یا چپ رہو جب تک تم لوگ میت کو نہیں اٹھاتے، فرشتے تو برابر اس پر اپنے پروں سے سایہ کیے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ہے شہید کی قدر جو اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ میدان بدر کی طرف چلے، یہاں تک کہ مشرکین سے پہلے ہی وہاں پہنچ گئے اور مشرک بھی آ گئے۔ آپ نے فرمایا، جب تک میں آگے نہ بڑھوں تم میں سے کوئی شخص کسی کی بھی چیز کی طرف آگے نہ بڑھے۔
جب مشرکین نزدیک آ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس جنت کی طرف لپکو جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ آپ کی یہ بات سن کر عمیر بن حمام رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ تو انہوں نے جواب میں کہا، بہت خوب، بہت خوب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم بہت خوب کیوں کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم ہے اللہ کے رسول، کوئی بات نہیں سوائے اس کے کہ مجھے توقع ہے کہ میں جنت والوں میں سے ہوں گا۔ آپ نے فرمایا، تم بھی اسی جنت والوں میں سے ہو۔ اس کے بعد وہ اپنے توشہ دان سے کچھ کھجوریں نکال کر کھانے لگے، پھر بولے، اگر میں اتنی دیر تک زندہ رہا کہ اپنی کھجوریں کھا لوں تو یہ زندگی لمبی ہو جائے گی۔ چنانچہ ان کے پاس جو کھجوریں تھیں انہوں نے انہیں پھینک دیا، پھر مشرکین سے لڑتے لڑتے شہید ہو۔ فرمایا، وہ مومن توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے منع کرنے والے اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور ان مومنوں کو خوشخبری دے دیں۔ التائبون یعنی تمام گناہوں سے توبہ کرنے والے اور فواحش اور منکرات کو ترک کرنے والے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، توبہ کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرو، بلا شبہ میں اس کی طرف روزانہ 100 بار توبہ کرتا ہوں۔ العابدون یعنی اپنے رب کی عبادت کو قائم کرنے والے اور اس کی حفاظت کرنے والے۔ الحامدون سورۃ مومنون میں فرمایا، تو آپ کہہ دیجئے کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات دی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے دن بھر میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہا تو اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو مٹا دیے جائیں گے۔ السائحون سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیر و سیاحت کی اجازت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میری امت کی سیاحت جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور راکعون الساجدون سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو رات کو اٹھ کر نوافل ادا کرتا ہے، اپنی بیوی کو بھی جگاتا ہے اور وہ بھی نفل ادا کرتی ہے۔ اگر وہ بیدار ہونے سے انکار کرتی ہے تو وہ اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارتا ہے، اور اللہ اس عورت پر بھی رحم کرے جو رات کو اٹھتی ہے، نماز پڑھتی ہے اور اپنے خاوند کو بھی بیدار کرتی ہے، اور وہ بھی تہجد ادا کرتا ہے۔ تاہم اگر وہ انکار کرتا ہے تو اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارتی۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ نیک بیوی دنیا کے مال میں سے سب سے بہترین مال ہے۔ الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر سورۃ آل عمران میں ارشاد فرمایا، تم سب سے بہتر امت چلے آئے ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو، تو کیا آپ اپنا فرض ادا کر رہے ہیں؟ یہاں پر رک کے اپنے بارے میں سوچئے گا کہ کیا ہم واقعی یہ فرض ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم برائیوں سے منع کرتے اور اچھے کاموں کا دوسروں کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے کیونکہ یہ امت محمدیہ کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ فرائض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ فرمائے، اس نبی اور ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے کبھی جائز نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے بخشش کی دعا کرے، خواہ وہ قرابت دار ہوں، اس کے بعد کہ ان کے لیے صاف ظاہر ہو گیا کہ یقیناً وہ جہنمی ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے بخشش مانگنا نہیں تھا مگر اس وعدے کی وجہ سے جو انہوں نے ان سے کیا تھا۔ پھر جب اس کے لیے واضح ہو گیا کہ بے شک وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بے تعلق ہو گئے۔ بے شک ابراہیم یقیناً بہت نرم دل اور بڑے ہی بردبار تھے، اور اللہ کبھی ایسا نہیں کہ کسی قوم کو اس کے بعد گمراہ کر دے کہ انہیں ہدایت دے چکا ہو، یہاں تک کہ ان کے لیے وہ چیزیں واضح کر دے جن سے وہ بچیں۔ بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ نے جب مشرکین کے لیے طلب مغفرت کی ممانعت کر دی تو جن لوگوں نے اپنے مشرک رشتہ داروں کے لیے اس سے قبل مغفرت کی دعائیں مانگی تھیں، انہیں اللہ کے عذاب کا خوف لاحق ہوا تو یہ آیت نازل ہوئی کہ جو مسلمان پہلے سے راہ راست پر گامزن ہیں، ان پر کسی حکم کے نازل ہونے سے پہلے والے اعمال پر مواخذہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے مواخذہ اس کا ہوتا ہے جو حق واضح ہو جانے کے بعد بھی باطل پر ڈٹا رہے۔
بہت خوبصورت آیات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔